نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ آپ کے اس محبوب ادارے کا ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ قاری عمران صاحب جب سے یہاں مسند اہتمام پر فائز ہوئے ہیں، ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، تقریباً اسی وقت سے میں یہاں آتا جاتا ہوں اور ہر سال کافی حد تک نمایاں ترقی محسوس ہوتی ہے۔ مسجد میں ہم نے اس سال دیکھا کہ نماز پڑھی اور نہایت ہی خوشنما اور خوبصورت منظر نظر آیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ آپ حضرات کے اوپر ہے کہ کتنا آپ اپنے اس گاؤں میں ترقی کو پسند کریں اور کتنا ترقی کا موقع عطا کریں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ گاؤں جتنا ساتھ دے گا، جتنا جڑے گا، اتنا ہی یہ ادارہ ترقی کرتا جائے گا۔ اکیلا آدمی کوئی ترقی نہیں کیا کرتا، اور پھر ویسے بھی جو باہر کے ہوتے ہیں وہ باہر ہی کے ہوتے ہیں۔ 100 سال بھی اگر وہ رہ لیں تو تب بھی باہر کے کہلاتے ہیں وہ۔ اور جو چیز گاؤں کی ہوتی ہے وہ گاؤں ہی میں رہ جاتی ہے، وہ کوئی ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ جو چیز یہاں ترقی نظر آ رہی ہے وہ ترقی یہیں رہ جائے گی، اسے کوئی ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ بھئی یہ مسجد ہے، یہ کئی سال پہلے بھی آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی جی۔ یہ عمارت ہے، آپ نے بھی دیکھی تھی، ہم نے بھی دیکھی تھی، لیکن جو منظر آج ہے وہ کل تو نہیں تھا۔ یہ سب کچھ آدمی تو ذریعہ بنتا ہے، آدمی صرف ذریعہ بنتا ہے، اور جو لوگ ترقی پسند ہوتے ہیں وہ بالآخر ایک دن ترقی یافتہ بن جاتے ہیں۔ ترقی پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت ترقی کی طرف چلتی ہو۔ تو جو ترقی کو دل سے چاہتے ہیں وہ انہیں ایک دن ترقی مل ہی جاتی ہے۔ جب انہیں ترقی مل جاتی ہے تو انہیں ترقی یافتہ کہا جاتا ہے۔ آج آپ بھی اسی لائن پر نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ ترقی پسند ہیں، اور ایک دن ہوگا کہ آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ بس تھوڑا سا آپ ساتھ دیتے رہیے، اسی طرح جس طرح آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج پود ہیں، یہ نرسری ہیں، یہی کل کے پیڑ بن کر کے اور کل کے بڑے پھلدار درخت بن کر کے نظر آئیں گے۔ مستقبل کا ترقی کا جو خواب ہے وہ انہی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ آج آپ حضرات ان بچوں کو بچہ سمجھ رہے ہو، لیکن یہ کل آپ کے لیے بچے نہیں رہیں گے، بلکہ اس قوم کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایک ذمہ دار نظر آئیں گے۔ آپ حضرات ان بچوں کو چھوٹے بچے نہ سمجھیں، بلکہ ان کو اپنے مستقبل کی ایک کامیاب ترین فصل سمجھیں۔
बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है। अभी मैं ईशा की नमाज पढ़ी, मैं भी उसी वक्त पहुंचा था, जमात खड़ी थी। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, ख़ास तौर से इनकी एक खसलत होती है, जब ये एक साथ नज़र आते हैं नियत बांध करके, उससे पहले कोई इन्हें परवाह नहीं हो क्या रहा, लेकिन जब ये नियत बांध लेते हैं तो शैतान इनको खूब हंसाता है और एक दूसरे में खूब इनको एक दूसरे के ज़रिए से धक्के मुक्के दिलवाता है, और मसनूई खांसी तो इनका वस्फ़ ख़ास बन जाता है। फिर ये इधर से एक खांसेगा तो दूसरा उधर से, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि खांसी इनका कोड है और ये कुछ बात कर रहे हैं, ये अपने कोड में कुछ बात कर रहे होते हैं। वही मंजर मैंने महसूस किया, इन्हीं के बराबर में मुझे भी जगह मिली, तो कभी इधर से और कभी उधर से। अब हमें उसे बुरा नहीं समझना चाहिए। आदमी गुस्से हो जाता है, बाज़ दफ़ा सलाम फेरने के बाद नाराज़ होता है, या बाज़ दफ़ा बच्चों को खदेड़ देता है, धक्के दे देता है, तो इसे बुरा नहीं समझना चाहिए। ये इनका एक ज़ौक़ है, आज इनका ये ज़ौक़ है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इनका वो ज़ौक़ हो जाएगा कि ये कौम के बड़े बड़े काम अंजाम देंगे, और देते भी हैं। आज जो जिम्मेदार हैं, आपको जो स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, वो कल तो स्टेज के ऊपर बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज के शहसवार हैं। तो कभी भी ये छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिदों में नमाज के दौरान कुछ थोड़ा सा दंगा करें तो इनको ज़ोरदार अंदाज में नहीं डांटना चाहिए। दिल टूट गया, खौफ खा गए, डर गए तो बहुत दिन तक मस्जिद का रुख नहीं करेंगे। और जिस कौम में छोटे बच्चे तैयार न हो, वो कौम मुस्तकबिल के मेमार बनने के ख्वाब नहीं देख सकती है, और मुस्तकबिल में उसे तरक्की नहीं हासिल हो सकती है जिसके पास छोटे बच्चे तैयारी ना कर रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप नमाज में शोर करने से इन छोटे बच्चों को ज़ोरदार डांट देंगे तो इनके दिमाग में कुछ और चढ़ जाती है। एक हमारा साथी था, रईसुद्दीन नाम था, हमारे गांव का पुरबालियान का, वो हमारा बचपन का साथी था, इंतकाल हो गया, उसका नागहानी हादसे में इंतकाल हो गया था। कारी इमरान भी उनसे वाकिफ़ होंगे। हम और कारी इमरान साहब छोटे छोटे अपने गांव में पढ़ते थे, और रईसुद्दीन जो था सुबह का, इन्हें मालूम है, छोटे छोटे थे उस वक्त में। ये ज़रा लंबे कद के थे, ये पहले से लंबे हैं। तो हमारे जो उस्ताद थे कारी नजरुद्दीन साहब, उन्होंने हमारी इन्हीं के साथ जोड़ी बना रखी थी। पारा हमारा ये सुनते थे, हम इनका सुनते थे। जुमेरात के दिन ऐसा होता था कि जितने पारे हमारे पीछे के हो चुके थे, बस वो खड़े हो जाते थे नियत बांध के, और ये सुनाते थे, मैं सुनता रहता था, और मैं सुनाता था तो ये सुनते रहते थे। तो इस तरह से हमारी दोनों की जोड़ी थी। तो हमारी बचपन की जोड़ी भी है। तकरीबन ये 38-39 साल पहली बात है। आज हम 48 साल में चल रहे हैं, और उस वक्त में 8-9 साल के थे, हम छोटे थे, ये लंबे थे। तो बहुत बचपन के यार हैं, ये हमारे दोस्त हैं पुराने। अब कहीं भी हम रहे, जब ये जलसा करते हैं तो अब हम तकरीर करने के लिए नहीं आते, अब तो सिर्फ हम इसका पीर का दीदार करने आते हैं। पीर बन गया अब। अल्लाह ताला इसकी पीरी को महफूज रखे। बहुत शरीफ है, बहुत मेहनती है, अल्लाह ताला इसकी मेहनत को कबूल फरमा ले। तो बता मैं ये रहा था कि एक बड़ी मस्जिद थी हमारे यहाँ मीनारों वाली, अभी भी वो दोबारा बना दी गई, मगर फिर भी उसे इसी शान के साथ बनाया गया है पुरबालियान में। तो मैं और वो दोनों नमाज पढ़ने के लिए गए उस मस्जिद में। अब जो और भी बच्चे थे, हम भी थे, वही मंजर हुआ हंसी और शोर शगब का। एक बड़े मियाँ ने पकड़ पकड़ करके हाथ यहाँ से और बड़े तेजी के साथ में हमें धक्के दिए, भगा दिया भाई वहाँ से, हमें बुरा भला कह के। तो रईसुद्दीन कहने लग गया कि इससे बड़े मियाँ को बताऊंगा मैं, इससे निपटूंगा। मैं कहने लगा तो क्या निपटेगा भाई? कहने लगे मैं निपटूंगा। मैं
अब यहाँ को जब जाऊंगा ना, तो जब कोई नहीं होगा तो मैं सारा मस्जिद का टोटियों का पानी खोल के चला जाऊंगा, मैं भी इन्हें सबक दूंगा। और उसने ऐसा ही किया, पता नहीं किस वक्त आया होगा, वो सारा पानी वानी खोल खाल करके भाग गया। तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में सड़क चढ़ जावे, देखो अच्छा इसने मुझे भगाया है, तो उससे तो डरे, उससे तो सामने कुछ कर नहीं सकता उसके तो, लेकिन कम से कम कुछ नुकसान कर सकता है। हमने देखा है रटोल एक इलाका या सिवाल एक इलाका या और बाद इलाके हैं, उनमें बागों का इलाका है। धौलड़ी एक इलाका है, बहुत बड़ा बागों का इलाका है जिला मेरठ में, पता नहीं मेरठ में पड़ता है गाजियाबाद में, बहरहाल मोदी नगर से आगे को चलते हैं तो धौलड़ी आता है। वहाँ देखा है हमने बड़े बड़े बाग हैं और उन बागों के अंदर छोटे छोटे आम के बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। बहुत पौधे 100 200 हजार वो बिकते भी हैं। और उनसे कहा भाई इतने, उन्होंने कहा जोन सा पेड़ बूढ़ा हो जाता है उसी को निकाल देते हैं, उसकी जगह पर एक पौधा पहले से हम तैयार रखते हैं ताकि बाग खाली ना रहे, ताकि बाग खाली ना हो जाए। इसलिए हमारे ये बाग बराबर बाग रहते हैं जब तक ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये बच्चे हमारे बड़े बाग बनने वाले हैं और हमें इन्हें तैयार करना है बड़ी हिफाजत के साथ। आज ये नाज़रा पढ़ रहे हैं, फिर हिफ्ज करते हैं, फिर यही आलिम बन जाते हैं, यही ग्रेजुएट बन जाते हैं, यही डॉक्टर बन जाते हैं, यही इंजीनियर बनते हैं, यही वकील बनते हैं, यही दरोगा बनते हैं। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। ये दरोगा आसमानों से नहीं आ रहे हैं, ये डॉक्टर आसमानों से नहीं आ रहे हैं, इन्हीं में से ये तैयार हो रहे हैं। ये आलिम आसमानों से सांचे में ढल करके अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये भी इन्हीं में से तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। और जिनके घर में बच्चे हैं और वो खामखा बेकार फिर रहे हैं, उन बच्चों को हमें राह पर लगाना चाहिए और उनके अकायद के ऊपर खूब मेहनत करनी चाहिए। ये दौर जो है ये बड़ा अजीब व गरीब है। आज इस वक्त में हमारे अकीदे के दुश्मन दुनिया भर में घूम रहे हैं। अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सारी दुनिया को अल्लाह ही ने पैदा किया है, अल्लाह के सिवा किसी और ने नहीं। अल्लाह का ना कोई शरीक है, ना कोई साजी है, ना कोई उस जैसा है, ना वो किसी को, ना वो शादीशुदा है, ना उसने शादी की है, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया है। इस तरह के साफ शफाफ सोच को अकीदा कहते हैं और ये अल्लाह के बारे में हर मुसलमान के ज़हन में पुख्तगी के साथ होना चाहिए। वही हमारा खुदा है, उसी ने हमें पैदा किया है, उसी के ऊपर हमें भरोसा है। वही जिलाता है, वही मारता है, वही पैदा करता है, वही रोज़ी देता है, सब कुछ उसी अल्लाह के कब्ज़े में है। इसको अकीदा बना करके और पुख्तगी के साथ अपने ज़हन में रख करके हमें जीना चाहिए। इसी पर हमसे सवाल किया जाएगा अल्लाह के यहाँ कि अगर हमने अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ अपना ज़हन चलाया तो समझ लो कि फिर हमारी खैर नहीं है, फिर तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगा। कुरान करीम में आता है इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफ्रा, जो ईमान ले आए फिर कुफ्र पर चले गए, फिर ईमान ले आए फिर कुफ्र पर चले गए और फिर कुफ्र ही में रहे, फिर कुफ्र ही में रहे। लन तुक़बल तौबतुहुम, उनकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा। यानी इन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, दीन का मजाक उड़ाया, इर्तिदाद पर चले गए। जो लोग सदा से इब्तिदा से ही कुफ्र पर रहते हैं उनका हुक्म तो कुछ और होता है, और जो लोग इस्लाम पर कायम रहने के बाद फिर कुफ्र इख्तियार करते हैं उन्हें मुर्तद कहते हैं। मुर्तद इस्लाम की तौहीन करने वाला होता है।
اور اس کی سزا جو ہوتی ہے اسلام میں وہ انتہائی خطرناک سزا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ساری دنیا اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس ساری دنیا کی اوقات اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں اس ساری کی ساری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان کی قیمت بنانا چاہے، توجہ ہے جی، اگر کوئی آدمی ایمان کی قیمت بنانا چاہے اور یہ کہے کہ آپ ایمان کو چھوڑ دیجئے اور اس عقیدے کو چھوڑ دیجئے جس کے اوپر آپ قائم ہیں، آپ کو میں 10 کروڑ روپے دیتا ہوں یا میں آپ کو 10 ارب روپے دیتا ہوں، تو پھر یاد رکھو دنیا کے اندر 10 ارب روپے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں ساری کی ساری دنیا آپ کو دیتا ہوں، آپ کو ساری دنیا کا مالک بنایا جاتا ہے، آپ ایمان چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ، مورتی پوج لو، تو یاد رکھیو یہ ساری دنیا بھی ایمان کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان ایسی کامیاب ترین چیز ہے، ایمان ایسی شاندار چیز ہے، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیاوی لالچ میں آ کر کے ایمان سے پھر جاتا ہے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کے اوپر برقرار رکھا، ایمان کے اوپر پیدا فرمایا ہے، ایمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ آج ایمان کے اوپر بہت حملے ہو رہے ہیں، بہت حملے ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری بچیاں بعض دفعہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ کتنے واقعات ایسے آ رہے ہیں، جگہ جگہ سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ یہ مسلم بچی فلاں غیر مسلم کے ساتھ نکل کر کے چلی گئی۔ میں آپ کو بہت توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ ایمان کو خدا کے واسطے محفوظ رکھے، ایمان کا سودا کسی سے نہ کرے۔ یہ ایک آدمی نے اگر کفر کو پسند کر لیا، ہمیں بہت کھل کر کے کہنے دیجئے، اور ہمیں اس سلسلے میں بغیر کسی لعت و لال کے آپ تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ دنیا کے حالات بہت عجیب و غریب چل رہے ہیں۔ اس وقت میں سب سے بڑا دکھ ہمارا دنیا کو یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم اسلام کے اوپر باقی کیوں ہیں، ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا دین کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دکھ ہے لوگوں کو، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا آفر ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ نے ہمارے اوپر کر دیا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اپنا ماننے والوں کے گھروں میں پیدا کیا، اپنے کو ایک ماننے کا عقیدہ ہمارے دل میں جما دیا۔ اب ہمیں اسے گنوانا نہیں چاہیے، قطعاً نہیں گنوانا چاہیے۔ کسی کے میٹھے بولوں میں آ کر، کسی کی میٹھی باتوں میں آ کر، کسی کے پیارے پیارے اور لبھانے والے انداز میں آ کر ہمیں اپنے ایمان سے کبھی ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، نہ ہمارے بچوں کو نہ ہماری بچیوں کو۔ رپورٹیں آ رہی ہیں، رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں، سرچ کیجئے اور آپ کے سامنے تباہ کن منظر آ جائے گا کہ ہندوستان بھر میں اس سال اتنی ہزار بچیوں نے ایمان سے ہاتھ دھو دیا ہے اور فلاں کے ساتھ نکل کے چلی گئی۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، انتہائی میٹھی میٹھی باتیں، انتہائی پیار بھری باتیں، ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ کسی طرح سے ان کے اندر کفر بھر دو اور انہیں ایمان سے نکالنے کے لیے تیاری کرو۔ اور یہاں تک بھی ہو رہا ہے
کہ آپ اگر ایک مسلم بچی کو لے کر چلے آئے تو آپ کو ہم 5 لاکھ روپے انعام میں دیں گے، آپ کا کام ہے صرف وہاں سے یہاں تک پہنچا دینا، آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا ہے، آپ کو ہم مکمل حفاظت فراہم کریں گے، آپ کا عدالتی حصار بھی ہے، آپ کو پولیس فورس ہر اعتبار سے حفاظت مہیا کی جائے گی، آپ کا کام صرف ایک مسلم بچی کو اس طرف لے آنا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، خطا ہماری ہے کہ ہم اتنے کمزور عقیدے کے کب سے ہو گئے کہ کوئی ہم پر ڈورے ڈالے، کوئی ہم پر جال ڈالے اور ہم اس کے لالچ میں آ کر کے اس کے جال میں پھنس جائے۔ غلطی تو ہماری ہے کہ ہمارا عقیدہ گھر کے اندر اتنا مضبوط کیوں نہیں ہوا، ہمارا ایمان اتنا مضبوط کیوں نہیں ہوا۔ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی پہلی ابتدا یہاں سے ہے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور طاقت کو تسلیم نہیں کروں گا، یہ میرا ماننا ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور بہت طاقتور مخلوق ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور میں اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، اور جتنے نبی جس زمانے میں پیدا ہوئے ان پر جو اللہ نے احکام بھیجے میں ان سب کے اوپر ایمان لایا۔ وَرُسُلِهِ، اور میں اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لایا، سارے نبیوں پہ ایمان لایا، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبی اللہ کے پکے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں اسی طرح جیسے اللہ نے انہیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور میں قیامت کے دن پر ایمان لے آیا کہ ایک دن مرنے کے بعد، ساری دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا اور ہماری زندگی کی ساری کرتوت کا حساب لے گا۔ ہم سے اللہ پوچھے گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے دنیا میں کیا کیا، یہ ساری زندگی تم نے کس طرح سے گزاری ہے، تم نے مجھے مانا یا نہیں مانا، تم نے میری عبادت کی کہ کسی اور کی عبادت کی ہے۔ اللہ ساری زندگی کا حساب لے گا، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا اور علم پر کتنا عمل کیا، سارے سوالات ہوں گے۔ نماز پڑھی کہ چھوڑی، ہر سوال اللہ کے یہاں ہوگا۔ اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پیچھے سے پھر دہرائیے کہ ہمارا ایمان کس کس طرح کی چیزوں پر ہونا چاہیے۔ ایک ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتابہ وکتبہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن کے اوپر، بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر ایمان لے آیا میں کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی کام بگڑتا دیکھ رہے ہیں اللہ ہی کے فیصلے سے ہوا، اگر ہم کوئی کام بنتا دیکھ رہے ہیں اللہ ہی کے فیصلے سے ہوا، اگر بیماری آئی اللہ کے حکم سے، اگر صحت آئی اللہ کے حکم سے، بارش آئی اللہ کے حکم سے، گرمی آئی اللہ کے حکم سے، خشکی آئی اللہ کے حکم سے، طوفان آئے اللہ کے حکم سے، سونامی آئی اللہ کے حکم سے، زلزلے آئے اللہ کے حکم سے، اور ساری دنیا میں جو بھی حالات بدل رہے ہیں، دن آیا اللہ کے حکم سے، رات آئی اللہ کے حکم سے، زمین میں کھیتیاں اگی، ہریالیاں اگی اللہ کے حکم سے، اور یہ کھیتیاں ختم ہو گئی، خشک ہو گئی، پک گئی اللہ کے حکم سے۔ اس بات پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے اور ایمان اس کے اوپر ہمارا برقرار رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
ہر وقت میں اللہ ہی اللہ ہمارے دماغ پر چھایا رہنا چاہیے. اللہ ہی ہے، ہم چل رہے ہیں، اگر ادھر جائے ہمارے دل میں آئے اللہ ہی نے ڈالا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اللہ ہی کے حکم سے، پیر کام کر رہے ہیں اللہ ہی کے حکم سے. رب کہتا ہے نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان سب کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ہی ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے جب ہم چاہیں گے ان کے بدلے میں دوسروں کو لے آئیں گے، انہیں ہٹا دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اللہ کی نہیں مانی، کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تم نے اللہ کی نہ مانی اور تم منہ پھیر کر کے رہے اللہ کے حکموں سے، فرمایا یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، بڑے فرما بردار ہوں گے. تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے جی؟ اللہ پر ایمان لائے، ہر اعتبار سے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بادشاہت نہیں. آسمان پر اللہ کی حکمرانی، زمین پر اللہ کی حکمرانی، حالات کو تبدیل کرنے میں اللہ ہی کی حکومت. اللہ کے سامنے کون ہے جو ٹھہر جائے؟ وہ جب چاہے جب مٹی میں ملا دے، اور جب چاہے جب مٹی سے کسی کو بنا دے. ہر چیز کے تغیرات میں اللہ ہی کی قدرت کو دخل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم بات ختم کر رہے ہیں، اب آپ دہرائیے دوبارہ. آپ ایمان رکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اسے ایمان مفصل کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے ضروری، اگر ہمارے یوں عقیدے مضبوط ہو جائیں، اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں لالچ دے کر کے ہم سے ہمارے رب کا تعلق چھین لے. ہم کہیں بھی رہیں، کالج میں رہیں، اسکول میں رہیں، آفسوں میں رہیں، دریا کے کھیتوں میں رہیں، رستوں میں رہیں، شہروں میں رہیں یا دیہاتوں میں رہیں، ہم محفلوں میں رہیں، تنہائیوں میں رہیں، ہم سے کوئی طاقت ہمارا یقین اور ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی. ایمان وہی لٹا کے آتے ہیں جن کے پاس یہ ایمان کی دولت پہلے سے کمزور ہوتی ہے. بچیاں ہو یا بچے، آپ کی ذمہ داری ہے. قاری عمران صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں، یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں اس میں یہی تو بنیادی چیز سکھائی جا رہی ہے، یہی تو بنیادی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی اس ایمان پر حملہ کرے تو ہمارا بچہ ایمان سے پھر کر ہار کر نہ آئے، بلکہ ہمارا بچہ وہاں جیت کر کے آئے اور اسلام کی ترجمانی کر کے آئے اور انہیں بتائے کہ نہیں، کھڑے پڑے میں کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت تو میرے پروردگار کی طاقت ہے. ہم ایک بات تو بنائیں، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کریں اور اپنے آپ ہی اس کے سامنے مرادیں مانگنے لگے، جھکنے لگے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو برا نہ لگے تو میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ بعد کمزور عقیدہ ایمان والوں کو بھی دیکھا ہے کہ کہیں باقاعدہ مزار بنا لیا گیا، وہیں پر چادریں چڑھ رہی ہے، وہیں اگربتیوں کے اور وہیں پیکٹ کے پیکٹ جل رہے ہیں اور وہیں ساری مرادیں باقاعدہ گاڑیاں بھر بھر کر کے جاتی ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کالو شاہ کے مزار پہ. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کلیر شریف. کہاں جا رہے ہو؟ کہا بدایو شریف بڑی چھوٹی سرکار میں. کہاں جا رہے ہو؟ اجمیر شریف جا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ اللہ ہی نے جس کو پیدا کیا ہو اور ایک دن اللہ نے مار دیا، جس دن اللہ نے اسے مارا تھا اس دن وہ اپنی جان نہیں بچا سکا ہے، ایک دن بھی اپنی جان کو پیچھے نہیں لے جا سکا ہے. اس کی بیوی اسی دن بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، پڑوسی اس سے محروم ہو گئے. دنیا میں زندہ رہتے ہوئے تمہارے کام بنا نہ سکا تو مرنے کے بعد تم لینے کیا جا رہے ہو؟ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے.
یہ پڑے پڑے کو بھی چین نہیں لینے دیتے. کوئی کھڑا کر کے مانگتے ہیں, کوئی پڑا کر اور لٹا کے مانگتے ہیں. ان کھڑوں پڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ بس اللہ ہی پر یقین رکھیں, ایمان لائے اللہ پر, فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن کے اوپر, اور قیامت کے ساتھ ساتھ اچھی بری تقدیر کے اوپر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور اللہ کو جو قدرت حاصل ہے نا, مرنے کے بعد اٹھائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مر گئے سو مر گئے, مٹی میں مل گئے, پھر کیا دیکھا, کس نے دیکھا. یہ تو ان کا عقیدہ تھا جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. الحمدللہ ہمارا تو اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہے, اس لیے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ایک زمانے تک اللہ کی مصلحت سے وہاں رہیں گے جہاں وہ رکھنا چاہے گا. اور یہ ساری دنیا کا نظام جب تک اسے چلانا ہے وہ چلائے گا, اور ایک دن آخر میں ساری دنیا کو ختم کر کے اور پھر دوبارہ ہمیں اٹھا کے ہم سے حساب لے گا. اب آئیے بیٹا یہاں کو, تو نے جو کیا دھرا ہے یہاں آ کے حساب دے دے. اب ہمیں حساب کی تیاری کرنی چاہیے. کریں گے نا بھائی حساب کی تیاری؟ 5 باتیں یاد کر لینا حساب کے لیے. اللہ پوچھے گا زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی, تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا, چوتھا سوال کہاں خرچ کیا, اور 5واں سوال علم پر کتنا عمل کیا. یہ سوالات ہیں کل قیامت میں جن کے جوابات دینے ہوں گے. علم حاصل کرو. جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں وہ پچھڑ جاتے ہیں, پیچھے چلے جاتے ہیں. علم تو کوئی بھی حاصل کرو جو ٹکرائے نا اللہ کے قانون سے. ہر علم مفید ہے, لیکن اگر کوئی علم ٹکراتا ہے اس علم کو ایک طرف ڈالا جائے گا, وہ علم نہیں, ضلالت اور گمراہی ہے. اور مقدم اور سب سے پہلا درجہ اس علم کا ہے جو قرآن کریم کا علم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ اور جو لوگ علم والے نہیں ہیں وہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کی نگاہوں میں بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں, اور کسی بھی عقل مند کی نگاہوں میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے علم کا مقام بہت بلند ہے. علم حاصل کرو, خود بھی اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کراؤ, اور سب سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کا علم حاصل کراؤ. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, ضلالت و گمراہی سے بچائے. خاص طور سے یہ رپورٹیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ہماری بچیاں تھوڑے تھوڑے سے لالچ میں بہت آسانی سے سرک سرک کر کے بھاگ رہی ہیں. بہت ساری برا نہ لگے دست بستہ میں آپ سے خدا کے واسطے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, برا نہ لگے. یہ تو رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ ہزار بچیاں غیروں کے ساتھ نکل گئی. میرے بھائی ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ ناسور بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے, ہمارے بچوں کے عقیدوں کو محفوظ کرے. وآخر دعوانا